بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو گائز ہم لوگ پچھلی ویڈیو میں غزوہ احد کے ٹاپک پر بات کر رہے تھے، تو اس کا کچھ حصہ باقی رہ گیا تھا، وہ آج میں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد کو پشت پر رکھ کر صف آرائی کی، حضرت مصعب بن عمیر کو علم عنایت کیا اور حضرت زبیر بن عوام رسالے کے افسر مقرر ہوئے۔ حضرت حمزہ کو اس حصے فوج کی کمان ملی جو ذرا پوش نہ تھے۔ پشت کی طرف احتمال تھا کہ دشمن ادھر سے آئیں، اس لیے 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ متعین فرمایا اور حکم دیا کہ گو لڑائی فتح ہو جائے تاہم وہ جگہ سے نہ ہٹے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر ان تیر اندازوں کے افسر مقرر ہوئے۔ قریش کو بدر میں تجربہ ہو چکا تھا، اس لیے انہوں نے ترتیب سے صف آرائی کی۔ میمنہ پر خالد بن ولید کو مقرر کیا، میسرہ اکرمہ کو دیا جو ابو جہل کے فرزند تھے۔ سواروں کا دستہ صفوان بن امیہ کی کمان میں تھا جو قریش کا مشہور رئیس تھا۔ تیر اندازوں کے دستے الگ تھے جن کا افسر عبداللہ بن ابی ربیعہ تھا۔ طلحہ علمدار تھے، 200 گھوڑے کوئل رکاب میں تھے کہ ضرورت کے وقت کام آئے۔ سب سے پہلے طبل جنگ کے بجائے خاتونان قریش دف پر اشعار پڑھتی ہوئی آگے بڑھی، جن میں کشتگان بدر کا ماتم اور انتقام خون کے رجز تھے۔ ہند ابو سفیان کی جو بیوی وہ آگے اور 14 عورتیں ساتھ تھیں۔ اشعار میں آپ لوگ ساتھ شیئر نہیں کروں گی۔ لڑائی کا آغاز اس طرح ہوا کہ ابو عامر جو مدینہ منورہ کا ایک مقبول عام شخص تھا اور مدینہ چھوڑ کر مکہ میں آباد ہو گیا تھا، 150 آدمیوں کے ساتھ میدان میں آیا۔ اسلام سے پہلے زہد اور پارسائی کی بنا پر تمام مدینہ اس کی عزت کرتا تھا، چونکہ اس کو خیال تھا کہ انصار جب اس کو دیکھیں گے تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ میدان میں آ کر پکارا، مجھ کو پہچانتے ہو؟ میں ابو عامر ہوں۔ انصار نے کہا، ہاں اور بدکار، ہم تجھ کو پہچانتے ہیں، خدا تیری آرزو بر نہ لائے۔ قریش کا علم بردار طلحہ صف سے نکل کر پکارا، کیوں مسلمانوں، تم میں سے کوئی ہے کہ یا مجھ کو جلد دوزخ میں پہنچا دے یا خود میرے ہاتھوں بہشت میں پہنچ جائے۔ حضرت علی مرتضیٰ نے صف سے نکل کر کہا، میں ہوں، یہ کہہ کر تلوار ماری اور طلحہ کی لاش زمین پر تھی۔ طلحہ کے بعد اس کے بھائی عثمان نے، جس کے پیچھے پیچھے عورتیں اشعار پڑھتی آتی تھی، علم ہاتھ میں لیا اور رجز پڑھتا ہوا حملہ آور ہوا۔ حضرت حمزہ مقابلے کو نکلے اور شانہ پر تلوار ماری کے کمر تک اتر آئے۔ ساتھ ہی ان کی زبان سے یہ نکلا کہ میں ساقی حجاج کا بیٹا ہوں۔ اب عام جنگ شروع ہو گئی۔ حضرت حمزہ، حضرت علی، حضرت ابو دجانہ فوجوں کے گھسے اور صفیں کی صفیں صاف کر دی۔ حضرت ابو دجانہ عرب کے مشہور پہلوان تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دستے مبارک میں تلوار لے کر فرمایا، کون اس کا حق ادا کرتا ہے؟ اس سعادت کے لیے دفتن بہت سے ہاتھ بڑھے، لیکن یہ فخر حضرت ابو دجانہ کے نصیب میں تھا۔ اس غیر متوقع عزت نے ان کو بعد شجاعت سے مست کر دیا۔ سر پر سرخ رومال باندھا اور اکڑتے تنتے ہوئے فوج سے نکلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ چال خدا کو سخت ناپسند ہے، لیکن اس وقت پسند ہے۔ حضرت ابو دجانہ فوجوں کو چیرتے لاشوں پر لاشیں گراتے بڑھتے چلے جاتے تھے، یہاں تک کہ ہند سامنے آ گئی، اس کے سر پر تلوار رکھ کر اٹھا لی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار اس قابل نہیں کہ عورت پر آزمائی جائے۔ حضرت حمزہ 2 دستی تلوار مارتے جاتے اور جس طرح بڑھتے تھے صفیں کی صفیں صاف ہو جاتی تھی۔ اسی حالت میں سیاق غصبانی سامنے آ گیا، پکارے کہ او ختانتا النساء کے بچے، کہاں جاتا ہے؟ یہ کہہ کر تلوار ماری، وہ خاک پر ڈھیر تھا۔ وحشی جو ایک حبشی غلام تھا اور جس سے جبیر بن مطعم اس کے آقا نے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ حمزہ کو قتل کر دے تو آزاد کر دیا جائے گا، وہ حضرت حمزہ کی طاق میں تھا۔ حضرت حمزہ برابر آئے تو اس نے چھوٹا سا نیزہ، جس کو حربہ کہتے ہیں اور جو حبشیوں کا خاص ہتھیار ہے، پھینک کر مارا جو ناف میں لگا اور پار ہو گیا۔ حضرت حمزہ نے اس پر حملہ کرنا چاہا لیکن لڑ کھڑا کر گر پڑے اور روح پرواز۔ کفار کے علم بردار لڑ کر قتل ہوتے جاتے تھے، تاہم علم گرنے نہیں پاتا تھا۔ ایک کے گرنے سے پہلے دوسرا جانباز بڑھ کر علم ہاتھ میں لے لیتا۔
ایک شخص نے جس کا نام ثواب تھا جب علم ہاتھ میں لیا تو کسی نے بڑھ کر اس زور سے تلوار ماری کہ دونوں ہاتھ ساتھ کٹ کر گر پڑے، لیکن وہ قومی علم کو اپنی آنکھوں سے خاک پر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ علم کے گرنے کے ساتھ سینے کے بل زمین پر گرا اور علم کو سینے سے دبا لیا۔ اسی حالت میں یہ کہتا ہوا مارا گیا کہ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ علم دیر تک خاک پر پڑا رہا۔ آخر ایک بہادر خاتون امرتہ بنت علقمہ دلیرانہ بڑھی اور علم کو ہاتھ میں لے کر بلند کیا۔ یہ دیکھ کر ہر طرف سے قریش سمٹ اور اکھڑتے ہوئے پاؤں پھر جم گئے۔ ابو عامر کفار کی طرف سے لڑ رہا تھا، مگر اس کے بیٹے حضرت حنظلہ اسلام لا چکے تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باپ کے مقابلے میں لڑنے کی اجازت مانگی، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ گوارا نہ کیا کہ بیٹا باپ پر تلوار اٹھائے۔ حضرت حنظلہ نے کفار کے سپہ سالار ابو سفیان پر حملہ کیا اور قریب تھا کہ ان کی تلوار ابو سفیان کا فیصلہ دفعتاً پہلو سے شداد بن اسود نے جھپٹ کر ان کے وار کو روکا اور ان کو شہید کر دیا۔ تاہم لڑائی کا پلہ مسلمانوں ہی کی طرف تھا۔ علم برداروں کے قتل اور حضرت علی اور حضرت ابو دجانہ کے بے پناہ حملوں سے فوج کے پاؤں اکھڑ گئے۔ بہادر نازنینیں جو رج سے دلوں کو بھا رہی تھی بدحواسی کے ساتھ پیچھے ہٹی اور مطلع صاف ہو گیا، لیکن ساتھ ہی مسلمانوں نے لوٹ شروع کر دی، یہ دیکھ کر کہ تیر انداز جو پشت پر مقرر کیے گئے تھے وہ بھی غنیمت کی طرف جھکے۔ اور اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار مجھے ضرور دیجیے گا، سپورٹ کرتے رہیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔